سوال: سجدہ تلاوت کا مصنون طریقہ بیان کریں۔ سجدہ تلاوت سے مراد کیا ہے؟ تلاوت سے مراد جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے کرتے قرآن مجید میں 14 ایسی آیتیں ہیں کہ جن کو پڑھنے سے سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ سجدہ تلاوت کا مصنون صحیح طریقہ بیان کرے۔ سجدہ تلاوت کا مصنون طریقہ یہ ہے: کھڑے ہو کر، کیا؟ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدہ میں جائے۔ جس نے بھی سجدہ تلاوت کرنا ہے، بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، سجدہ تلاوت بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن کھڑے ہو کے سجدہ تلاوت کرنا یہ ایک مستحب اور اچھا عمل ہے۔ بیٹھ کر بھی سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں، مگر کھڑے ہو کر سجدہ تلاوت کرنا یہ مستحب اور اچھا عمل ہے۔ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے۔ اب مطلب کیا کہ جب ہم نے سجدہ تلاوت کرنا ہے تو پہلے سیدھا کھڑے ہونا ہے۔ جس طرح نماز کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں، اس طرح ہم نے بالکل سیدھا کھڑے ہونا ہے۔ سجدہ تلاوت جب کرنا ہے، ہم نے نماز کو شروع کرتے ہوئے ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے ہیں نا۔ جب ہم نے نماز پڑھنی ہے تو اس وقت دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے ہیں، بلند کرتے ہیں، لیکن جب ہم نے سجدہ تلاوت کرتے ہوئے ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک نہیں اٹھانا، بلکہ سیدھے کھڑے ہو جانا ہے۔ جب ہم بالکل سیدھے کھڑے ہوں گے تو اس وقت دل میں سجدہ تلاوت کی نیت کرنی ہے۔ تو دل میں یہ ارادہ کرتے ہوئے کہ ہم سجدہ تلاوت کرنے لگے ہیں، اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں چلا جائے۔ اللہ اکبر کہتا ہوا، یعنی ایک ہوتا ہے رکوع، رکوع میں نہیں جانا۔ نماز میں ہم پہلے رکوع کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم نے قرآن مجید کا سجدہ کرنا ہے تو اس وقت ہم نے رکوع میں نہیں جانا، بلکہ کدھر جانا ہے؟ سجدے میں جانا ہے۔ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے، اور جب ہم سجدے میں چلے گئے، اپنے سر کو زمین پہ رکھ دیا، تو پھر کم از کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے۔ کم از کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے۔ کم از کم سجدے میں کتنی بار؟ 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے۔ کتنی بار پڑھے؟ 3 بار۔ کیا پڑھنا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ کم از کم 3 بار پڑھے۔ پھر 3 بار پڑھنے کے بعد ہم نے یہ نہیں کہ جس طرح نماز میں التحیات للہ والصلوات کے لیے بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھنا ہے، نہیں۔ سجدے سے جب ہم نے 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیا تو پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جانا ہے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم نے کیا کرنا ہے؟ کھڑے ہو جانا ہے۔ تو گویا کہ سجدہ تلاوت کے اندر کھڑے ہو کر ہاتھ باندھنا یہ بھی ضروری نہیں۔ کھڑے جب سجدہ تلاوت کرنا ہے اس وقت اپنے ہاتھوں کو بھی باندھنا نہیں ہے، رکوع بھی نہیں کرنا۔ ہم نے سجدہ کرنا ہے اور سجدہ کرنے کے بعد بیٹھنا بھی نہیں، بلکہ اللہ اکبر کہہ کے ہم نے سیدھا کھڑے ہو جانا ہے۔ یہ سجدہ کرنے کا مصنون طریقہ ہے۔ کچھ لوگ سجدہ تلاوت کرتے ہوئے کرتے کیا ہیں؟ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جاتے ہیں اور پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، پھر اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ پہلے دائیں سلام پھیرتے ہیں، پھر بائیں سلام پھیرتے ہیں۔
یہ ذہن میں رکھنا ہے جب سجدہ تلاوت کرنا ہے اس میں کوئی سلام بھی نہیں ہے، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سجدہ تلاوت کرتے ہوئے اس طرح سلام پھیرنا یہ سجدہ تلاوت کا حصہ نہیں ہے۔ سجدہ تلاوت کرتے ہوئے دائیں بائیں سجدے کے بعد بیٹھ کر سلام پھیرنا اس کا سجدہ تلاوت کے ساتھ کچھ بھی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ہم پر سجدہ واجب ہوا تھا تو صرف ہم نے سجدہ کرنا ہے، کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جانا ہے اور 3 مرتبہ کم از کم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کے ہم 3 کی بجائے 5 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، پھر اللہ اکبر کہہ کے ہم نے کھڑے ہو جانا ہے۔ یہ سجدہ تلاوت کا مسنون اور مختصر سا طریقہ ہے۔ اگر کوئی انسان بیٹھ کر سجدہ کرے تو بیٹھ کر بھی سجدہ ہو جائے گا، لیکن کھڑے ہو کر سجدہ کرنا یہ مستحب اور اچھا عمل ہے۔ بیٹھ کر سجدہ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ جب انسان بیٹھے تو اس طرح بیٹھنا ہے جس طرح انسان تشہد میں بیٹھتا ہے، یعنی جب نماز میں 2 رکعت پڑھنے کے بعد انسان بیٹھتا ہے اس طرح بیٹھے اور اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلا جائے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ کہے 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، پھر اللہ اکبر کہہ کے وہ بیٹھ جائے۔ اس طرح بھی سجدہ ادا ہو جائے گا، لیکن کھڑے ہو کر یہ سجدہ تلاوت کرنا یہ انسان کے لیے مستحب اور اچھا عمل ہے۔ اب آپ کو سجدہ تلاوت کا پریکٹیکل طریقہ کر کے بتایا جاتا ہے۔ مثلا اب سجدہ تلاوت کے لیے یہ بھائی دیکھیں بالکل سیدھا کھڑے ہو چکے ہیں نا، اب یہ بالکل آپ نے بھی سجدہ تلاوت کرنا ہے تو اس طرح پہلے بالکل سیدھا کھڑے ہونا ہے جس طرح نماز میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اب آپ نے جب سجدہ تلاوت کرنا ہے تو اس وقت کرنا کیا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو نہیں اٹھانا بلکہ اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے، اور سجدے میں جانے کا طریقہ تو آتا ہے نا، پہلے گھٹنے، پھر ہاتھ، پھر اپنی پیشانی، اور آپ نے اپنی کونیوں کو بھی زمین پہ نہیں لگانا۔ اب آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں، ایسے نہیں، کھڑے ہو جائیں۔ جب آپ نے کہنا ہے اللہ اکبر کہنا ہے نا، یعنی کہ کھڑے ہوتے ہوئے، یعنی کہ اللہ اکبر کھڑے ہو کے کہہ دیا پھر جانا ہے، ادھر سے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے، جس طرح جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، امام کہتا ہے نا اللہ اکبر، یعنی کہ اللہ اکبر کو اس طرح کرنا ہے کہ سجدے میں جانے تک وہ ختم ہو۔ ادھر ہی رہیں، نہیں ادھر سجدے میں رہیں، سجدے میں رہیں۔ یہ اب سجدے میں چلے گئے ہیں، 3 مرتبہ انہوں نے تسبیح بھی پڑھ لی ہے، 3 مرتبہ انہوں نے سبحان ربی الاعلیٰ بھی کہہ لیا ہے۔ اب اس کے بعد کرنا کیا ہے، 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دیا ہے، اب اس کے بعد ہم نے بیٹھنا نہیں ہے بلکہ اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جانا ہے۔ اب سیدھے کھڑے ہو جاؤ، اللہ اکبر تو بولا نہیں، سجدے میں جاؤ، دوبارہ اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ سجدہ تلاوت کا مسنون طریقہ تھا جو پریکٹیکل بھی کر کے بتا دیا ہے۔ سب بچوں کو پتہ چل گیا ہے؟ جب 6 سامنے آ کے کر کے دکھا، جلدی کر، جلدی کر، جلدی، شاباش۔ تعظیم جلدی آپ کر کے دکھاؤ، اب سجدہ کر کے بتاؤ کس طرح سجدہ تلاوت کرنا ہے، پھر دوبارہ کریں، کھڑے ہو جائیں، واپس کھڑے ہو جائیں، آہستہ آنا ہے، اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پہ رکھنا ہے، ادھر نہیں رکھنا، گھٹنوں پہ رکھ کے صحیح طرح تسلی سے آرام سے جاؤ، چلو
اللہ اکبر کہہ کے اونچی بات سے سجدے میں چلے جاؤ.